बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे, आपने देखा मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, एक और क्लीन चिट, करप्शन को इज्जत दो। एक और बड़ा नाम करप्शन के इल्जामात से बरी हो गया है। उसे अब सरकारी इदारे ने, अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकायदा तौर पर कह दिया है जा निकल जा। और इसके अलावा पंजाब में एक बार फिर एक बड़ा मुजरिम पकड़ा गया है और इस बड़े मुजरिम के साथ एहतिसाब भी कर दिया गया है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और कासिम अली शाह साहब, क्या ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? क्योंकि कासिम अली शाह साहब ने एक बार फिर वही इंटरव्यू दिया जहां इंटरव्यू देने के बाद कासिम अली शाह साहब की दुर्गत बनना शुरू हुई थी। सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज करूं कि एक और क्लीन चिट और करप्शन के मामलात में इज्जत देने का मामला क्या है। लेकिन एक बहुत अहम खबर और है, ये फवाद चौधरी साहब का बयान है। चौधरी साहब ये कहते हैं कि नए आर्मी चीफ के आने से मामलात 50% बेहतर हुए हैं और उनका ये कहना है कि मजीद भी बेहतर हो सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बाद से फवाद चौधरी साहब को लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग इससे एग्री नहीं करते, लेकिन बाज़ मरकजी लोगों ने ये बात की है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की थी और वो हमने खुद देखी होते हुए कि उसमें बेहतरी आई है। इमरान खान साहब का पहले मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट हो रहा था और अब वो मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट जो है इमरान खान साहब का, वो बंद हो गया। अब मीडिया इमरान खान साहब को दिखाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाता है। हुकूमत अपनी हरकतें जारी रखे हुए है, जो सरकारी टीवी का इस्तेमाल करती है और वहां से बैठकर नफरत अंगेज मुहिम भी चलाई जाती है, प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, भरपूर किया जाता है और एक दिन में 5-5 वजीर भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके सिवा इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब जिस मामले की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने खुद ही बताया था कि मीडिया ब्लैकआउट तो इमरान खान का बंद हो गया, चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, वो बाकी चीज़ों के बेहतर होने की भी उम्मीद कर रहे हैं। मगर आप देखिए कि सुलेमान शहबाज साहब को अब FIA ने क्लीन चिट दे दी है और वजीर आजम के बेटे के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर जब समात हुई स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा साहब और तफ्तीशी अफसर जिमनी चालान समेत अदालत में पेश हुए और FIA ने इस समात के मौके पर सुलेमान शहबाज के खिलाफ चालान पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि चालान को मुतल्लिका अथॉरिटीज की मंजूरी के बाद पेश किया गया। FIA ने अदालत को बताया कि किसी किस्म की किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। अब याद रखिएगा, ये वो केस है जिसमें मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, गुलजार अहमद, मुख्तलिफ लोग इस केस में पार लग गए, नहीं रहे हम में। ये वो केस है जिसमें बाकायदा 4000 से जायद सफात इसी FIA ने तैयार किए थे और बताया था कि जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक वहां लाहौर में, मुस्लिम टाउन में, वहां से पैसे मुल्क से बाहर से पैसे वापस उतनी ही रकम किस तरह से अनारकली से एक मनी एक्सचेंज के जरिए, ये सब कुछ हो रहा था। एक एक डिटेल वहां पर दी गई। लोगों के इंटरव्यूज थे और जो इनके कैश बॉयज थे, वो कैश बॉयज मसरूर वगैरह ये सारे नाम थे, वो खुद मान चुके एक चीज। लेकिन इस केस में हुआ क्या, 11 अप्रैल को मामला 18 फरवरी से फर्द जुर्म आयद होने का शुरू हुआ था, आगे बढ़ती चली गई क्योंकि फरवरी में वो काम बहुत तेज था, जिस काम के बारे में बाजवा साहब ने बाद में कहा कि हमने तब फैसला किया था कि हम अब एपॉलिटिकल हो गए हैं। वहीं जो है वो तमाम चीजें बहुत तेज होना शुरू हुई। 18 फरवरी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, उसके बाद फरवरी का एंड था, फिर अप्रैल आ गए, मार्च आया, फिर उसके बाद अप्रैल में ये तारीख थी और 11 अप्रैल जिस तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी थी, शहबाज शरीफ पे, हमजा पे, सुलेमान मुल्क से बाहर मफरूर, तब उस दिन वजीर आजम और वजीर आला बना दिए गए ये लोग और ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। और फिर इनके केस में FIA ने कहा कि नहीं, कोई सबूत नहीं मिले। वो FIA जो ये बता रही थी कि इतने सबूत हैं कि इन्हें फौरी तौर पर अंदर होना चाहिए। पहले गलत अदालत में केस चला 8 महीने और उसके बाद इनके केस में अगला जादू हमने क्या देखा कि कहा गया कोई सबूत नहीं मिले, बरी हो गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बरी हो गए। वो आजम सवाती ने एक ट्वीट किया था, आजम सवाती के ट्वीट पर नंगा करके मारा गया, इधर उधर घुमाया गया। तो इस मुल्क में ट्वीट जो है
وہ خطرناک ہے, کرپشن خطرناک نہیں ہے. اب سلیمان شہباز صاحب کے کیس میں کہا گیا کسی قسم کی کک بیکس کے شواہد نہیں ملے, اور جج نے سلیمان شہباز کے وکیل صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں. ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا کہ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے کیس میں ملوث ہونے کے ثبوت ہی نہیں ملے. تو سلیمان شہباز اور طاہر نقوی نے عدالت سے ضمانت کی. اب یہ ضمانت مانگ رہے تھے, درخواستیں واپس لے لی ہیں کہ اب ابو کی حکومت ہے, اب تو سب ہمارے ساتھ ہیں. ایف آئی اے, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے نیچے, حکومت کے نیچے. عدالت نے سلیمان شہباز کو اب 4 فروری کو طلب کیا ہے. انہیں کلین چٹ مل چکی ہے, سب ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن اس ملک میں احتساب بھی تو ہوتا ہے, بڑا تگڑا احتساب ہوتا ہے اس ملک میں, ٹھیک ٹھاک قسم کا تگڑا. کیا ہوا ہے دیکھیے, پنجاب میں ایک بڑا مجرم پکڑا گیا, بہت بڑا مجرم. یہ 3,000 روپے اس نے چوری کیے ہیں, اور اس کو 3,000 روپے چوری کرنے پر پکڑا گیا, مارا پیٹا گیا. مارنے پیٹنے کے بعد اس کا منہ کالا کر کے اس کو کھمبے سے باندھ دیا گیا اور پھر مارا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا. پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. تو اس ملک میں ایسا احتساب بھی ہے, فوری احتساب, فوری انصاف بھی اسی ملک میں ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے. وگرنہ باہر کیا ہوتا ہے, پاکستان سے باہر وہ رشی سناک, برطانیہ کے وزیر اعظم, آگے بیٹھے ہوئے تھے, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی, وہاں چالان ہو گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ باہر ہوتا ہے, پاکستان سے باہر رول آف لا, پاکستان میں ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, اور یہ ہم ہوتے ہوئے مسلسل دیکھ رہے ہیں. اب اس کیس کو چھوڑیے اور آئیے قاسم علی شاہ صاحب کی جانب. شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر اسی عدالت میں پیش ہوئے جس عدالت میں وہ پہلے انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا. عمران خان کے بعد انہوں نے ملاقات کی تھی جا کر چودھری پرویز الہی صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے. ویسے پتہ نہیں کیوں شہباز شریف صاحب کا انہوں نے کوئی انٹرویو وغیرہ اپلوڈ نہیں کیا یوٹیوب چینل پہ, وگرنہ شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کا انٹرویو اپلوڈ کیا, اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو اپلوڈ کیا. تو پھر یہ گئے تھے ارشاد عارف صاحب کے, فیصل عباسی کے پروگرام میں 92 نیوز پر, اور وہاں پر قاسم علی شاہ صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان میں بڑی لچک ہے. وہ لوگ کہہ رہے تھے لچک ہے تبھی تو ڈکی میں بیٹھ کے گاڑی کی چلے جاتے ہیں, وگرنہ اس عمر میں کون جا سکتا ہے, لچک ہے تبھی تو نکل جاتے ہیں. دوسرا, جو پرویز الہی ان میں بڑی متانت ہے, بڑے سنجیدہ اور سیریس آدمی ملکی معاملات کے لیے. عمران خان تو آپ کو لطیفے سنا رہا تھا, آپ کو گدگدیاں کر رہا تھا, آپ کو ہاؤ کر کے دکھا رہا تھا, اور عمران خان جو ہے وہ ریجڈ ہیں. عمران خان صاحب قیامت کے فیصلے یہاں پر کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں جن لوگوں نے کرپشن کی اور جن کے آپس میں بنائے ہوئے مقدمات تھے, ان کے معاملات پر اگر بات ہوئی تو یہ قیامت کے فیصلے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کے نزدیک. تو انہوں نے بات کی, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کا آپریشن کیا, شاہ صاحب کا. ان کی ریٹنگ 4.3 تھی, گر کے 1.1 ہو گئی. شاہ صاحب کے سبسکرائبرز دھڑام سے نیچے آئے. شاہ صاحب نے فیس بک ریویوز بند کر دیے کہ کوئی ریویو نہ دے, ریٹنگ نہ دے. شاہ صاحب نے فیس بک ریٹنگ بچانے کے لیے فوری طور پر گوگل پہ ریٹنگ ان کی فوری طور پر اڑ گئی. لیکن شاہ صاحب کو بڑا فائدہ بھی ہوا. شاہ صاحب کے جو یوٹیوب ویوز تھے وہ بڑے بڑھ گئے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے بڑھ گئے. مطلب بیچ میں ایسے دن بھی گزرے شاہ صاحب کے, آپ سوشل بلیڈ پہ جا کے چیک کریں شاہ صاحب کے سٹیٹس, تو شاہ صاحب کے بعض دن ایسے تھے جن میں 35 لاکھ ویوز بھی ایک دن میں آئے ہیں. ہوتا یہ نا کہ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے وہ فلمیزی اور سلور اسکرین ٹائپ کے چینل جن میں ہم پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے, تو بہت بری بنی ہوئی فلمیں جن میں ایکشن سینز ہوتے تھے, ڈھشما ڈھشما ٹیاؤں ٹیاؤں کی آوازیں ہوتی تھیں, اور بہت ہی برا, اور وہ بہت برا میوزک, بہت بری ایڈیٹنگ. تو وہ جو فلمیں تھیں ان فلموں کا مذاق اڑانے کے لیے دیکھتے تھے, لیکن دیکھتے پھر بھی تھے. تو شاہ صاحب کی ویڈیوز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, دیگر لوگوں نے, اور ہر طرف سے ٹرولنگ کے بعد لوگوں نے کہا یار کہا کیا اس آدمی نے, تب بھی دیکھ لیں جا کے. تو دیکھا بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے گیا, اور شاہ صاحب نے اس میں کچھ سبسکرائبرز کھوئے. باقی مخالفین عمران خان صاحب کے آگے سبسکرائب کرنے, تو سبسکرائبرز بھی واپس برابر ہو گئے. اور یوٹیوب سے, فیس بک سے شاہ صاحب نے پیسے بہت بنائے. یہ میں آپ کو سوشل بلیڈ پر ان کے سٹیٹس میں جو چینج نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. ایکچوئل نمبر کیا ہے وہ شاہ صاحب کو ہی پتا ہوگا, لیکن 35 لاکھ ویوز کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ان 35 لاکھ ویوز کے ساتھ کوئی ایک ایک دن میں 3,500-4,500 $4,000 بھی ممکنہ طور پر بنائے ہوں گے. اور اگر اس میں اوورسیز والے زیادہ دیکھ لیں تو ممکن ہے $5,000 بھی شاہ صاحب نے ایک پلیٹ فارم, یوٹیوب الگ, فیس بک الگ, وہ بنائے ہوں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گجرانوالہ چیمبر گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, وہ وہاں سے نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایونٹس بھی کیے. اب شاہ صاحب نے دوبارہ
واپس جاکر فیصل عباسی اور ارشاد عارف صاحب کے پروگرام میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے میں معافی مانگتا ہوں عمران خان صاحب سے، ممکن ہے مجھ سے لفظوں کے استعمال میں غلطی ہوئی ہو، بلکہ انہوں نے کہا ہے ممکن ہے بھی نہیں، مجھ سے لفظوں کے چناؤ میں غلطی ہوئی، ٹیچر ہوں لیکن ہو جاتی ہے غلطی، تو مجھ سے لفظوں کے استعمال میں غلطی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، ووٹ کل بھی عمران خان کا تھا، اب بھی عمران خان کا ہے۔ شاہ صاحب کو آپ جا کے دیکھیے تو شاہ صاحب کر کیا رہے ہیں؟ یہ ٹکا کے اینٹی عمران خان چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ناروبال میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی وعدے کیے تھے نوکریوں کے، نوکریاں نہیں ملی، جس نے ڈیلیور کیا ہے اس کو آپ ووٹ دیجئے، جس نے ڈیلیور کیا ہے۔ اس حکومت کے آ جانے کے بعد، عمران خان کو ہٹانے کے بعد فیکٹریاں بند، کارخانے بند، اس کے بعد بڑے بڑے یونٹس جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں وہ بند، ہم نے ایسی کی تیسی پھرتے وہ دیکھیے یہ ڈیلیور کیا ان لوگوں نے۔ شاہ صاحب کو یہ سب نظر نہیں آئے گا، یہ جو سلیمان شہباز کو کلین چٹ، حمزہ کو کلین چٹ، شہباز شریف کو کلین چٹ، اور ان لوگوں کے آپس کے مقدمات ہیں، یہ سب ختم ہو رہا ہے، یہ نظر نہیں آئے گا شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب کو وہ نظر آئے گا، اس میں شاہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی اب بھی ایسی کی تیسی کرنے، تو معافی ہے مانگی ہوئی تاکہ بچت ہو جائے، لیکن شاہ صاحب نے اپنی روش بدلی نہیں ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب اتنی جلدی ہار گئے، اتنی جلدی ہار مان لی، ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں برسوں سے، نون لیگ والے اس سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیتے ہیں، اور ان کے لیڈران گالیاں دیتے ہیں۔ وہ میاں نواز شریف صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، یہ عورت پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے، یہ عورت ہماری اخلاقیات تباہ کر رہی ہے، عورت یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ، پھول جھڑتے ہیں نون لیگ کے لوگوں کے منہ سے۔ تو یہ آپ کو ملیں گے ایسے دوغلے لوگ ہماری میڈیا میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کرنے دیجئے ایسے لوگوں کو باتیں۔ یہ مجھے آپ سے بات کرنی کہ شاہ صاحب جو ہے ابھی انہوں نے اپنی روش بدلی نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں، دعائے صحت کر دیجئے شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ حقیقتاً وزیر اطلاعات سندھ، طبیعت خراب ہوئی، NICVD نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز حیدرآباد گئے، وہاں 2 اسٹنٹس ڈالے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ یہ اب وہ والا معاملہ نہیں ہے جب ثاقب نثار صاحب نے چھاپا مارا تھا، تو شرجیل بھائی جو ہیں وہ بیمار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے۔ NICVD میرا بھی کراچی جانے کا اتفاق ہوا، میں نے ٹویٹر پہ 2 روز پہلے لکھا تھا، لیاری والے میں وہاں ہمارے ایک دوست کو لے جایا گیا اور فوری طور پر سٹنٹس بھی ڈلے، بلون بھی ہوا اور فوری ہوا۔ وہ آپریشن جو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں 6-7 لاکھ سے لے کر 10-11 لاکھ تک کا ہوتا ہے، وہ فوری بر وقت فری ہو گیا۔ اچھی بات ہے، جہاں تعریف ہونی چاہیے وہاں تعریف ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔